इमिग्रेशन और तारकीन वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। इंशाल्लाह इस लेक्चर को दो हिस्सों में कोशिश करूंगा तकसीम करने की। एक तो जैसे इमरान भाई ने कहा है कि हम जर्मनी के हवाले से बात करेंगे, और दूसरा हिस्सा है मेरी कोशिश होगी कि उस आपको कुछ चीजें मैं मेडिकल तौर पे कुछ चीजें बताऊं कि क्लिनिकल जो ट्रीटमेंट है इस वबा की, खासतौर पर घरों के हवाले से, वो आपको किन चीजों पे एहतियात करना चाहिए, क्योंकि गालिबन कोई ऐसा घर नहीं रहा जिसमें कोई कोविड पेशेंट हो। मुझे आप लोगों का मुझे नहीं पता कि आप लोगों के घर में कोई है या नहीं है, लेकिन बहरहाल लाहौर के अंदर तो काफी हद तक, बल्कि पूरे पाकिस्तान में काफी हद तक कोई ना कोई रिश्तेदार इस वबा से जो है बीमार हो चुका है। तो हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह। पहले जो सेगमेंट है वो जर्मनी के हवाले से, कि जर्मनी ने इस वबा को कौन से इक़दाम लेकर इसको काबू किया है। इसमें 5 बिग जो लाहे अमल है, उसमें सबसे जो पहली चीज है, उन्होंने पब्लिक अवेयरनेस पैदा की है वबा के बारे में, कि ये वबा है क्या, वायरस, इसकी जो इन्फेक्शन है वो कैसे फैलती है, और जब भी फैलती है तो इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो उन्होंने बहुत लार्ज लेवल पे मीडिया के अंदर, हमारे अंदर 2 किस्म की मीडिया है। एक ऑफिशियल मीडिया है जो गवर्नमेंट फंडेड होती है, या बेसिकली हम फंड करते हैं, हमारे जरिए वो पैसे देते हैं, और वो गवर्नमेंट की होती है एक किस्म की, लेकिन इंडिपेंडेंट होती है ऑफ कोर्स। और दूसरा फिर प्राइवेट मीडिया है। तो इसमें दोनों ने बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने लोगों को आगाही दी है कि ये पब्लिक अवेयरनेस पैदा करने के लिए, और एजुकेट किया हर लम्हा, हर रोज। यहाँ इंस्टीट्यूट में जो जैसे आपके यहाँ वो हम डॉक्टर शाहिद मिर्जा गालिबन जो इसको लीड कर रहे हैं, ऐसे यहाँ भी हमारा इंस्टीट्यूट है, उसमें हमारे जो प्रोफेसर है वो हर रोज सुबह को बैठता था, बताता था कि ये अब इन्फेक्शन, ये रेट्स हैं, यहाँ ये प्रॉब्लम्स आ रही है, हमें जो न्यू हमारी जो रिसर्च है उसके मुताबिक हम ये कर सकते हैं। तो काफी हद तक, काफी लेवल, काफी मैक्सिमम लेवल जो है उन्होंने पब्लिक अवेयरनेस पैदा की है इसके जरिए। दूसरा ये है कि उन्होंने जो हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग और एहतियाती तदबीर के हवाले से हर कोई, आप लोग भी जानते होंगे कि जिसमें वो कहते हैं कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग मतलब कि आप हद कोशिश करें कि आपका जो लोग घर में रहें, या अगर आप बड़ों से ना मिलें, और कोशिश करें कि आप एक महदूद दायरे के अंदर आप रहने की कोशिश करें सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से। दूसरा वो कहते हैं कि 1.5 मीटर का, अगर आप बाहर जाते हैं तो SOPs 1.5 मीटर का फासला होना चाहिए आपस में। उसके अलावा अगर आप छींक मारते हैं या कफ करते हैं तो वो एल्बो में होना चाहिए। हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजर यूज करना, और फिर आखिर मास्क को यूज करना जैसा आप कर रहे हैं। ये दूसरा लाहे अमल था। उसके अलावा फिर उन्होंने जो हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर सिस्टम है जर्मनी का, जो खासतौर पे अब तो पूरी दुनिया ने देख लिया है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ है जर्मनी के अंदर। इसमें 3 डिफरेंट इदारे होते हैं जो हेल्थ केयर सिस्टम को फॉर्म करते हैं। वो एक ये है कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अपने डॉक्टर्स होते हैं। फिर दूसरा ये है कि जो हॉस्पिटल्स हैं दूसरा है, और तीसरा जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिसेस, या जो इंग्लिश में GP भी होते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर, वो होते हैं। तो उन्होंने आपस में मार्च के मिड में या मार्च के आखिर में, जब हमें इटली की तरफ से खौफनाक जो पिक्चर्स हमें देखने को मिली हैं, तो उस वक्त इटली की गवर्नमेंट ने भी हमारी गवर्नमेंट यहाँ जर्मनी को उन्होंने कांटेक्ट किया, उनको बताया कि इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप प्लीज अभी तकरीबन 2 से 3 हफ्ते आप हमारे से जो है ना
پیچھے ہیں تو آپ اس کا ابھی احتیاط کریں تاکہ آپ کو یہ پرابلمس فیس نہ کرنے پڑے. تو ہماری گورنمنٹ کو سمجھ آ گئی کہ ٹھیک ہے ہمیں کرنا چاہیے. تو ہم نے اس حوالے سے ہیلتھ کیئر کوآپریشن جو ہے نا آپٹیمائز کیا ہے ان جو 3 اداروں کے درمیان. چھوٹی سی مسائل کہ اگر کوئی پیشنٹ کو کووڈ ہے یا اس کو شک ہے تو اس کو کہاں جانا چاہیے, پہلے اس کی ٹیسٹنگ کیسے ہونی چاہیے, ٹیسٹ ایریا کہاں ہونا چاہیے, ٹیسٹنگ لیب بنائی گئی ہیں تاکہ جو عوام ہے ان کو ایک تو آسانی ہو اور ان کو کلیئر ہو کہ یہ ہمارا پروسیجر ہے, یہ ہمارا ایس او پی ہے, اس کے مطابق آپ آئیں گے, اس کے مطابق آپ ٹریٹ کریں گے. ہاسپٹل کے اندر خاص طور پہ ہم نے اس کی ایریاز مخصوص کر دیے ہیں, وارڈ کو علیحدہ کر دیا, آپریشن جو کووڈ پیشنٹ ہیں ان کی آئی سی یو بیڈز ہم نے علیحدہ کر دیے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو ہیلتھ کیئر کوآپریشن کے حوالے سے یہ بات ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے چوتھی بات, ہیلتھ سسٹم جو ہے اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا. ویسے تو ہم الحمدللہ یہاں دنیا کا بہترین سسٹم ہونے کے باوجود کچھ جگہوں پہ وینٹیلیٹرز جو ہے اتنی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی, لیکن ہماری جو ٹوٹل تعداد جب یہ شروع ہوئی 27,000 وینٹیلیٹرز تھی جرمنی کی, جو کہ یورپ کے اندر سب سے بگیسٹ فگر ہے. تو ہم نے اس کو اپ گریڈ کیا, ہم نے اس کو تقریباً اس وقت 45,000 پہ ہم پہنچ گئے وینٹیلیٹرز پہ. اور اس کو ہم نے جیسے اب آپریشن تھیٹرز کے اندر آپ کو پتہ ہے جب آپ کا آپریشن ہوتا ہے تو وہاں بھی وینٹیلیٹرز یوز ہوتے ہیں آپریشن کے دوران. تو ہم نے جو آپریشن تھیٹرز کو بالکل تقریباً بند ہونے کے قریب کر دیا تھا, اور صرف جو ایکسیڈنٹ یا جو مین آپریشنز کی ضرورت تھی وہ صرف ہو رہے تھے, اور جو الیکٹیو جو پروگرام تھا وہ بالکل ختم کر دیا تاکہ وہ جو وینٹیلیٹرز ہیں ان کو بھی ہم یوز کر سکیں. اور جو وہاں جو سٹاف ہے, اصل پرابلم یہاں سٹاف کا ہوتا ہے, اس کی بہت زیادہ کمی ہے ٹرین سٹاف کی. تو ہم نے ان کو وہاں سے آپریشن تھیٹر سے نکال کے آئی سی یو پہ شفٹ کر دیا, اور ان کو وہاں ٹریننگ دی دوبارہ کہ آئی سی یو اگر کوئی وینٹیلیٹر پہ آتا ہے تو کیا کیا کرنا ہے. تو یہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہم نے ایک تو آئی سی یوز کو جو بیڈز ہیں وہ بڑھائے, وینٹیلیٹرز کو بڑھایا, پھر ٹیچنگ ہم نے کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر کوشش کیا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہاں جو وبا پھیلتی ہے اٹلی کی طرح یا دیگر جو ممالک تھے اسپین کی طرح, تو ہم اس کے لیے جو ہے پورا جو ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمارے پاس سارا کچھ موجود ہو. اور آخری جو بات جو سب سے اہم تھی وہ لاک ڈاؤن کی تھی, جو کہ گورنمنٹ نے مارچ کے آخر میں انہوں نے اناؤنس کر دیا. اب لاک ڈاؤن میں یہ جو الفاظ ہے انفارچونیٹلی اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اتنی کلیئر نہیں ہے. ہر کوئی اس کو اپنی خاص طور پر پاکستان میں ماشاءاللہ لاک ڈاؤن کا جو مطلب ہے وہ اتنا کلیئر نہیں ہوتا. لیکن یہاں جو لاک ڈاؤن تھا اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں جو لاک ڈاؤن تھا وہ بیسکلی انہوں نے ساری وہ چیزیں بند کر دی جو کہ آپ کو اپنی زندگی کو چلانے کے لیے نہیں ضرورت. آپ شاپنگ مال سارے بند, سارا کچھ بند کر دیا انہوں نے. اور جو دکانیں کھلی تھی ان کے اندر بھی انہوں نے بہت اسٹرکٹ قسم کے ایس او پیز نکالے, اور آپ اپنے مکان سے بھی یا اپنے اپارٹمنٹ سے بھی جو ہے کچھ ہفتوں کے لیے اجازت نہیں تھی کہ آپ باہر نکل سکیں. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کووڈ پازیٹیو ہو گئے تھے ان کو انہوں نے کوارنٹائن کیا, ہوم کوارنٹائن. اور ہوم کوارنٹائن یہ نہیں کہ چلو جاؤ تو آپ گھر چلے جاؤ تو ٹھیک ہے, بس 14 دن کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنے کی اجازت. اس کو انہوں نے مانیٹر بھی کیا. مانیٹر کیسے کیا؟ ہیلتھ منسٹری, انہوں نے لوکل لیول پہ ہیلتھ منسٹری کام کرتی ہے. انہوں نے اپنے ڈسٹرکٹ لیول پہ جو لوگ تھے وہ کبھی کبھی کسی کو بھیج دیتے تھے, کبھی فون کرتے تھے کہ یار یہ واقعاً گھر میں ہے یا نہیں ہے, اور اگر آپ نہیں تھے تو آپ کو وہ فائن کرتے تھے. اور اگر آپ جو ایس او پیز انہوں نے بنائی ہیں اس کے مطابق اگر آپ نہیں چلتے تھے تو وہ بہت زیادہ فائن کرتے تھے.
تو بس ابھی ہم اس میٹنگ سے پہلے میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ جو گورنمنٹ کو ایون کہ یہاں ایک مہذب سوسائٹی کے باوجود اور اتنی ہائی لٹریسی اور ہائی جو ہے مورل کے باوجود لوگوں نے سمجھا بھی ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ ملینس آف یورو انہوں نے جرمانے کیے ہیں یہاں لوگوں کو جو ایس او پیز پہ نہیں چلے. تو اس سے یہی بات پتہ لگتا ہے کہ صرف گڈ ول از ناٹ انف. اگر آپ کوئی چیز امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو طاقت کا استعمال اس کی ضرورت بھی پڑتی ہے. تو انہوں نے اس لاک ڈاؤن کے ذریعے انہوں نے بہت حد تک انہوں نے جو ایکسپونینشیل جو وبا کا پروڈکشن تھی اس کو انہوں نے بہت حد تک اس کو کرو کو فلیٹن کیا ہے، جو کہ ایسے جاری تھی انہوں نے جرمنی کی ایسے کی ہے. اور جو اس وقت جو ہم یہاں کہتے ہیں ریپروڈکشن ریٹ ہے وہ ایک سے کم ہے. مطلب ایک بیمار کووڈ پیشنٹ وہ ایک کو یا اس سے کم کو وہ آگے بیمار کرتا ہے. کیا آپ اپنے ایس او پیز پہ جو کہ میں نے پہلے بتائی ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں. عید پہ آپ لوگ اصل میں ہمارے ہاں جو کمیونٹی ہے اور ہمارے ہاں ایون ہم لائک میں اپنی فیملی کی بات کر رہا ہوں، بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کہیں یا سوشل ڈسٹینسنگ کہ چلو ٹھیک ہے یار ہم جب نہیں لگاتے، ہم سلام کرتے ہوئے ہاتھ نہیں ملائیں گے یا ہم ایک دوسرے کو ملیں گے نہیں. تو یہ بہت بہت بڑی پرابلم ہے ہماری کمیونٹی کے اندر کہ جس کی وجہ سے یہ وبا بہت جلدی سے پھیل رہی ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کر پا رہے. اور میں ہم اس وقت جو مین چیز جو پاکستان کے اندر جس کی ضرورت ہے اور جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ آپ کر رہے ہیں. گولف ریزیڈنشیا نیو کھاریاں، زندگی کی ہر سہولت سے آراستہ، خوشیوں کی راہ گزر ہر راستہ، جدت سے مزین ہر گھر، حیرت کی دنیا ہے یہ نگر. کہیں اللہ اکبر کی ہے صدا، کہیں مسیحا بانٹ رہے شفا. کھیل کے میدانوں سے آباد یہ جہاں، ہر چہرہ روشن شاد ہے یہاں. تفریح کا سامان بھی، تعلیم کا انتظام بھی. دیکھیں ایک سے بڑھ ایک شاہکار کو، نئی جہت دیں اپنے کاروبار کو. 18 ہولز کے وسیع ترین گولف کورس کے ساتھ گولف ریزیڈنشیا نیو کھاریاں، آسائش سے بڑھ کر. فار بکنگ اینڈ ڈیٹیلز 03-180-180-180. گولف ریزیڈنشیا نیو کھاریاں، جی ٹی روڈ، سرائے عالمگیر. A project of TABS. سینٹر گجرات پاکستان کا واحد ادارہ جہاں 2016 سے مستحق مریضوں کی ڈالائسس بالکل فری کیے جا رہے ہیں. کڈنی سینٹر گجرات مستحق افراد کی خدمت میں ایک قدم اور آگے. گردے اور مثانے کی پتھری کے علاج کے لیے لیتھوٹرپسی مشین کا آغاز ہو گیا. ماہر یورالوجسٹ کی زیر نگرانی مستحق مریضوں کا علاج بالکل فری کیا جائے گا، جبکہ غیر مستحق مریضوں کے لیے یہ مہنگا علاج انتہائی کم اور مناسب قیمت پر کیا جائے گا. جدید ترین لیبارٹری کی سہولت کے ساتھ یہ ادارہ آپ کے تعاون سے چلتا ہے. مستحق مریضوں کے علاج کے لیے اپنے عطیات اس اکاؤنٹ میں جمع کروائیں یا آن لائن بھیجیں. آپ کے گردوں کی حفاظت ہماری ترجیح. کڈنی سینٹر گجرات، سرکولر روڈ، پرنس چوک، گجرات. ٹیلیفون نمبر 053-351-0100.